وادی بھر میں آج شہری ہلاکتوں کے خلاف تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہے اور کاروباری سرگرمیاں بھی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب رہا۔ اس دوران شہری خاص کے نوہٹا، خانیار، ریناواری، میسوما، مہاراج گنج اور بٹمالو پولیس تھانوں میں آنے والے علاقوں میں اگرچہ لوگوں کے چلنے پھرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی، تاہم ان علاقوں میں پولیس اور سی آر پی ایف کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا تھا۔ ارادی پسندوں نے اگرچہ شہری ہلاکتوں کے خلاف نماز جمعہ کے بعد پرامن احتجاج کی کال دی تھی، تاہم سعید علی شاہ گیلانی اور میروائز محمد مولوی عمر فاروق کو گھروں میں ہی نظر بند رکھا گیا تھا، جبکہ یاسین ملک کو پہلے ہی گرفتار کر کے سینٹرل جیل پہنچایا گیا۔ اس دوران شہری سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی بھر کے کئی اضلاع میں نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور کئی جگہوں پر پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آئے، تاہم صورتحال مجموعی طور پر امن رہی۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جو ہم آواز بلند کرتے ہیں، یہ جاری و ساری رہے گی۔ واضح رہے، جمعرات کو کئی دنوں کے بعد تعلیمی ادارے کھل جانے کے ساتھ ہی طالب علموں نے شہری ہلاکتوں کے خلاف زبردست احتجاج کیا، جس دوران سیکیورٹی فورسز اور طالب علموں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور کئی سارے طلبہ و طالبات زخمی بھی ہوئے۔ دریاسنا بونی کھن ہاجن میں 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب اغوا کیے گئے منظور احمد بٹ کی سرکٹی لاش علاقے کے نزدیکی باغ سے برآمد کی گئی۔ اس حوالے سے پولیس اسٹیشن ہاجن میں باضابطہ ایک کیس درج کیا گیا ہے، جس کی تحقیقات جاری ہے۔ شوکت بیگ، پرویز الدین، خبر اردو۔